بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 40واں سبق ہے اور صاحب تلخیص المفتاح کے مقدمے کی آخری جملہ ہے، جس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ہے کہ جس طرح اصل اس کی نفع مند بنائی گئی اسی طرح مختصر بھی نفع مند ہو۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ یہ اس کی جملے کا آخری حرف ہے، آخری لفظ مرکب کہہ لیں تو پیچھے بات ہو گئی ہے پچھلے سبق میں کہ عطف جملے کا نعم الوکیل والے کا وہ حسبی پر ہی ہے، نہ اسأل اللہ پر ہے اور نہ ہی انہ ولی ذالک النفی پر ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جب عطف ہو حسبی پر ہے تو اب اس میں دو احتمالات ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس کا جملہ ہوا حسبی جو ہے پورا معطوف علیہ واو عطفہ ہو اور نعم الوکیل یہ پورا معطوف ہو تو یوں جملے کا جملے پہ عطف ہے، تو یہ تو بات درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا احتمال ہے کہ نعم الوکیل کا عطف ہوا حسبی مکمل جملے پر نہ ہو بلکہ صرف ہوا حسبی جو ہے اس کے جز پر ہو، یعنی صرف حسبی پر۔ اس صورت میں جملہ کا عطف مفرد پر ہوگا اور یہ جو ہے وہ ما قبل والی صورت کے لحاظ سے تھوڑی سی نامناسب صورت ہے، اس لیے کہ جملے کا جملے پر عطف ہو یہ تو اچھی بات ہے بمقابلہ اس کے کہ جملے پر مفرد کا عطف ہو۔ تو ہوا حسبی میں دو احتمال ہیں کہ پورا مکمل جملہ معطوف علیہ ہو، اور تو اس صورت میں جو ہے وہ جملے کا جملے پر ہوگا تو یہ بلا شبہ درست ہوگا، اور اگر صرف ہوا حسبی میں حسبی پر ہو یعنی کہ حسبی معطوف علیہ ہو اور پھر نعم الوکیل والا جملہ اس پر عطف ہو تو اس صورت میں بظاہر جو ہے وہ جملے کا جو عطف ہے وہ مفرد پر ہوگا جو ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اس کا ایک جواب ہے کہ اس صورت میں جس صورت میں حسبی معطوف علیہ ہے واو عطف اور نعم الوکیل معطوف ہے، اس صورت میں حسبی محسب کے معنی میں ہے جیسے کہ ما قبل گزر چکا ہے، اور سب کو معلوم ہے یہ مسلمہ بات ہے کہ اس میں فاعل جو ہے وہ فعل مضارع معروف کے معنی میں ہوتا ہے، تو گویا کہ یہاں جو حسبی محسب کے معنی میں ہے وہ یحسبونی کے معنی میں ہوگا۔ اب جب یحسبونی کے معنی میں ہے تو یحسبونی جو ہے وہ یحسبنی جملہ ہے نہ کہ مفرد، لہذا اس صورت میں بھی یعنی حسبی پر معطوف علیہ عطف ڈالنے میں بھی عطف جملے کا جملے پر ہی ہوگا، جملے کا عطف مفرد پر نہیں ہوگا۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب رہی یہ بات کہ ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ عطف ہوا حسبی پر ہے یا حسبی پر ہے، دونوں صورتوں میں جملے کا جملے پر عطف ہے۔ اب شاعر جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ والمخصوص محذوف، کہ اگر آپ ہوا حسبی پر عطف ڈالیں تو اس صورت میں ترکیبی صورت دوسری ہے، اور اگر صرف حسبی پر ڈالیں تو اس صورت میں ترکیب دوسری ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر نعم الوکیل کا عطف پورے جملے پر ہو، یحسب ہوا حسبی پورے جملے پر ہو
تو اس صورت میں نعمہ فعل مدح ہے جو اس کا مخصوص بالمدح معذوف ہوگا اور تقدیری عبارت ہوگی هو حسبی و نعم الوکیل اللہ. یہ ہوگی. مخصوص بالمدح جو ہوتا ہے جس کو آپ مدح کے ساتھ خاص کرتے ہیں، جیسے یہاں پر اس میں باری تعالیٰ ہے، اس میں جلالت ہے، تو مخصوص بالمدح یا تو مبتدا ہوتا ہے اور ما قبل جملہ اس کی خبر ہوتا ہے یا اس کی خبر معذوف ہوتی ہے، یا پھر وہ خود خبر ہوتا ہے اور اس کا مبتدا معذوف ہوتا ہے. تو دونوں بہرحال مخصوص بالمدح میں یہ تینوں احتمالات ہیں کہ جب آپ نعم الوکیلوں کا عطف جو ہے وہ حسبی مکمل پہ ڈالیں گے تو اس صورت میں یہ تقدیری عبارت ہوگی هو حسبی و نعم الوکیل اللہ. تو تفسیرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں چونکہ مخصوص بالمدح ہے یا تو وہ معذوف ہے، اب نعم الوکیل اللہ ہو گیا تقدیری عبارت. جب تقدیری عبارت نعم الوکیل اللہ ہو گئی تو مخصوص بالمدح اللہ ہے، یہاں پہ معذوف ہے، یا تو یہ مبتدا ہے اور ما قبل والا جملہ اس کی خبر ہے، یہ اس کی خبر معذوف، یا پھر یہ خود خبر ہوگا اور مبتدا معذوف ہوگا. بہرحال یہ مخصوص بالمدح میں تینوں احتمالات ہیں. یہ اس صورت میں کہ جب آپ پورے جملے پر عطف ڈالیں گے نعم الوکیل کا، اور اگر صرف نعم الوکیل کو حسبی پر آپ عطف ڈالیں، صرف حسبی کو معطوف علیہ بنائے، واو عطفہ نعم الوکیل کو وہاں اگر آپ عطف دیں، تو اس صورت میں جو مخصوص بالمدح ہے وہ ضمیر ہوگی جو حسبی سے پہلے ہے. تقدیر عبارت ہوگی ہوا حسبی و ہوا نعم الوکیل. کیوں ایسے کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ معطوف علیہ سے جو پہلے عبارت ہوتی ہے، معطوف سے پہلے بھی اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ ہوا حسبی میں جو حسبی پر آپ نے عطف ڈالا ہے تو اس سے پہلے ہوا ہے، یہاں پر بھی ہوا آپ نکالیں گے. تو اس صورت میں ہوا ضمیر مخصوص بالمدح ہوگی اور مخصوص بالمدح جو ہے وہ جملے پر مقدم ہوگا کیونکہ ہوا مقدم ہو گیا. تو پس مخصوص بالمدح کا مقدم ہونا یہ تفتزانی رحمہ اللہ کے مذہب کے خلاف تھا، اس لیے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر اس کو علامہ سکاکی وغیرہ کی طرف منسوب کیا ہے. اور یہ بات یوں کہی ہے کہ جس طرح زید النعم الرجل میں سکاکی وغیرہ کی صراحت کے مطابق مخصوص بالمدح مقدم ہے، اس طرح ہوا نعم الوکیل میں بھی ان کے بیان کے مطابق مخصوص بالمدح مقدم ہے. یہاں تک تو یہ بات ہو گئی جس کو شارح نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عطف نعم الوکیل کا جو عطف ہے یا تو جملے پر ہے ہوا حسبی والے پہ، یا اچھا اس صورت میں اگر ہوا حسبی پر ہے تو مخصوص معذوف ہے، یعنی مخصوص بالمدح معذوف ہے نعم الوکیل اللہ. تو مسئلہ نہیں ہے کوئی، لیکن اس میں تین احتمالات میں نے بیان کر دی ترکیبی. یا پھر اس کا جو عطف ہے وہ حسبی پر ہے صرف فقط. تو اس صورت میں جب حسبی پر ہے تو معطوف علیہ سے پہلے جو ہوا موجود ہے وہی معطوف سے پہلے ہوگا، یعنی ای ہوا و نعم الوکیل. تو اس صورت میں مخصوص بالمدح جو ہے وہ ضمیر ہے المتقدم جو مقدم کی گئی ہے علامہ بمطابق اس موقف کے صرح بھی صاحب المفتاح وغیرہ، جس طرح صاحب المفتاح اور ان کے غیر علامہ سکاکی وغیرہ رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے. جیسے زید نعم الرجل میں ہے، علامہ سرحہ سے مصنف رحمہ اللہ نے شارح رحمہ اللہ تفتزانی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کے مذہب کے مطابق ہے، تفتزانی رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق یہ بات نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ لینے کے بعد آگے عبارت ہے وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ قَدْ عَطْفُ الْإِنشَاءِ عَلَى الْإِخْبَارِ، کہ دونوں تقدیروں پر کہ نعم الوکیل کا عطف آپ ہوا حسبی مکمل جملے پہ رکھیں یا پھر صرف حسبی پہ رکھیں، دونوں تقدیروں پہ دونوں صورتوں میں انشاء کا عطف ہو رہا ہے اخبار پر. اب بظاہر اس جملے سے تفتزانی رحمہ اللہ کا اعتراض کرنا مفہوم ہوتا ہے، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ مطول کے حاشیے میں سید شریف نے یہ بات کہی ہے کہ تفتزانی رحمہ اللہ نے اس عطف کو بلا وجہ جو ہے وہ دشوار بنا کر اعتراض کیا ہے، حالانکہ معاملہ بالکل آسان ہے کہ وہ نعم الوکیلوں سے پہلے مقول فی شانی کا لفظ مقدر مان لیں تو اس صورت میں جو ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا اور عطف خبر کا خبر پر ہوگا نہ کہ انشاء کا خبر پر.
تو یہ حاشیہ مطول میں سید شریف جزیری نے بات کی ہے. وہ تو بظاہر اعتراضی لگ رہا تھا تفتزانی کی اس عبارت سے، لیکن تفتزانی رحمہ اللہ میرے خیال سے یہاں پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر وہ عطف کی تحقیق کر رہے ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں انشاء کا خبر پر عطف ہے لیکن جائز ہے. ان کا مقصد یہ ہے جو جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ عطف جو ہے وہ ہوا حسبی پر ہے، تو معطوف میں جو ہے وہ ہوا حسبی کی وجہ سے مبتدا محذوف کر کے ہوا نکالیں گے وہاں پہ. جب ہوا نکال دیں گے وہاں پہ تو نعم الوکیل سے پہلے ہوا ہے، جب ہوا ہے تو پھر اب اصل عبارت ہوگی کہ ہوا حسبی وہو مقول فی شانہ نعم الوکیل. تو اس وقت معطوف جو ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے جس میں متعلق خبر جملہ انشائیہ ہے، اور یہ بلا شبہ درست ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری وجہ اس لیے کہ صرف حسبی وغیرہ معطوف کریں گے تو حسبی بھی جو ہے وہ یحسبنی یکفینی کے معنی میں ہے، چونکہ یہ بھی جملہ خبریہ ہے. اور جملہ خبریہ جو ہوتا ہے وہ یہاں پر انشاء کا عطف ایسے جملہ خبریہ پر جو محل مفرد میں واقع ہو تو وہ بھی صحیح ہے کہ وہ جملے جن کے لیے محل اعراب ہو مفرد کے حکم میں ہوتے ہیں. تو اس صورت میں انشاء کا عطف ایسے جملہ خبریہ پر ہوگا جو محل مفرد میں ہے، اور یہ بلا شبہ صحیح ہے. تو تفسیرانی رحمہ اللہ نے اس کو تحقیق کے طور پہ بیان کیا ہے، اعتراض کے طور پہ بیان نہیں کرا. جیسے قرآن مجید فرقان حمید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب یہاں پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل انشاء کا عطف خبر پر صراحتاً موجود ہے، تو یہ جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کو. اسی طرح محاورے میں کہا جاتا ہے کہ زید ابوہ صالح وما افسقہ، اور عمر ابوہ بخیل وما اجودہ. تو ان دونوں مثالوں میں بھی عطف انشاء کا خبر پر حقیقتاً موجود ہے. تو حق یہی ہے کہ حضرت شاعر رحمہ اللہ جو ہے اعتراض نہیں کر رہے، بلکہ جیسے کہ ان سے بعض حواشی میں منقول ہوا ہے، بلکہ وجہ عطف کی تحقیق کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ترکیب اسی طرح پر ہے، نہ کہ اس قسم کا عطف ممنوع ہے. ممنوع نہیں ہے بلکہ اس قسم کا عطف جائز ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو جن لوگوں نے اعلیٰ کے تقدیرین کو تفتزانی رحمہ اللہ کی خواہ مخواہ کی جو بات سمجھی ہے وہ غلط سمجھی ہے. تفتزانی رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا عطف جائز ہے. یہاں تک ہم نے صاحب تلخیص المفتاح کی جو ہے وہ اصل جو مقدمہ تھا اور انہوں نے بیان کیا، اور اس نے یہ بیان کیا کہ میں نے مفتاح العلوم کی قسم ثالث کو کیوں پسند کیا، وہ ساری وجوہات بیان کر دی. تو اب تک ہم نے 40 سبق پڑھ لیے. ان 40 سبق میں خود مختصر المعانی کا جو مقدمہ تھا وہ ہم نے بیان کر دیا، اس میں مباحث تسمیہ تھے وہ بیان کر دیے. اس کے بعد جو تفتزانی رحمہ اللہ نے تلخیص المفتاح کے مقدمے کی شروحات بیان کی تھیں، کچھ نکات تھے، کچھ چیزیں تھیں، کچھ اعتراضات تھے، کچھ سوال مقدر کے جواب تھے، چند چیزیں دیگر بھی تھیں، کچھ تراکیب تھیں، وہ سب ہم نے بیان کر دیں. تو بحمدللہ ہمارا جو ہے وہ ایک چلہ مکمل ہو گیا، اور اس چلے میں ہم نے مختصر المعانی کا مقدمہ بھی پڑھ لیا ہے، اور تفتزانی رحمہ اللہ صاحب تلخیص المفتاح کا جو تھا وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ان کی وجہ تالیف اور وجہ تطبیق اور وجہ اختصار وہ سب بیان کر لی ہے. اور آخر میں ہم نے یہی دعا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اس کو نفع مند بنائے، جس طرح اس کی دونوں اصلوں کو، جس طرح مفتاح العلوم کو، اس کی قسم ثالث کو، پھر اس کی اختصار کو، پھر اس کی شرح کو اللہ نے نفع مند بنایا، تو ہمارے ان دروس کو بھی نفع مند بنائے. یہاں تک ہم جو ہے وہ مختصر المعانی سمیت تلخیص المفتاح کا خطبہ پڑھ چکے ہیں، اور آگے جو خود مقدمہ جو مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے غالباً یہ صاحب تلخیص المفتاح نے، ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کی شروحات کو جو ہے وہ جو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. چند چیزیں ہیں جس کو ہم جو ہے وہ جاننا ضروری ہے فن سے پہلے، فنون ثلاثہ سے پہلے، تو اس کو انہوں نے بیان کیا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے علم بلاغت میں قسم ثالث مفتاح العلوم کی اس کو نفع مند بنایا ہے،
اور پھر اس کی ایک تلخیص تھی تلخیص المفتاح، اس کو نفع مند بنایا، پھر اس کی مطول کو، پھر اس کی ایک شرح جو تلخیص المختصر کے نام سے وہ اس کو بنایا. تو ہمارے ان دروس کو جو ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نفع مند بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی علم بلاغت سے ممارست پیدا فرما کر قرآن مجید فرقان حمید کے اعجازی پہلوؤں کو ہمارے ایمان کا حصہ بنائے اور ہمارے علم کا حصہ بنائے، تاکہ ہم لوگوں پر قرآن مجید فرقان حمید کی جو اعجاز بلاغت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اس کو بیان کر سکیں، خود بھی مطمئن ہو کر ایمان کی اعلیٰ ترین درجات کو پائیں، اور دیگر بھی جو سننے والے ہیں وہ بھی اس سے محظوظ ہوں اور وہ ایمان کے ان درجات تک پہنچنے کی کوشش کریں اور پہنچیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اسباق کو، ہماری ان چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص کے لیے فرمائے. وما توفیق الا باللہ.